أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علی بن محمد، وکیع بن جراح، زکریا بن اسحاق مکی، یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی، ابو معبد مولا ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایک اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو، انہیں دعوت دینا کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیں۔ اگر وہ یہ مان لیں تو ان کو بتا دینا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ اگر وہ یہ مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے ناداروں میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر وہ یہ مان لیں تو ان کے نفیس مالوں سے بچنا، بلکہ زکوٰۃ میں درمیانی درجہ کا مال لینا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں۔ محمد بن ابی عمر عدنی، سفیان بن عیینہ، عبد المالک بن اعین، جامع بن ابی راشد، شقیق بن سلمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، روز قیامت اس کا مال گنجے سانپ کی صورت میں اس کی گردن میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو مال دیا اس میں بخل کرنے والے اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل کیا، قیامت کے روز اس کا طوق پہنائے جائیں گے۔ علی بن محمد، اعمش، معرور بن سوید، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اونٹ، بکری اور گائے والا ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے روز یہ پہلے سے بڑے اور موٹے ہو کر آئیں گے، اپنے سینگوں سے اسے ماریں گے اور کھروں سے روندیں گے۔ جب آخری جانور گزرے گا تو پہلا پھر آ جائے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ عام لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ ابو مروان، محمد بن عثمان عثمانی، عبد العزیز بن ابی حازم، علاء بن عبد الرحمن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس اونٹ کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہوگی وہ آئے گا اور اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گا، اور گائیں بکریاں آ کر اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی، اور خزانہ گنجا سانپ بن کر آئے گا اور قیامت کے روز اپنے مالک کو ملے گا تو مالک 2 بار اس سے بھاگ نکلے گا، پھر وہ سامنے آئے گا تو مالک بھاگے گا، پھر مالک اس سے کہے گا تجھے مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں۔ خزانہ کا مالک ہاتھ سے بچنا چاہے گا وہ اس کا ہاتھ ہی نگل جائے گا۔ عمرو بن سواد مصری، عبداللہ بن وہب ابن لہیعہ، عقیل ابن شہاب، حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کردہ غلام خالد بن اسلم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ باہر نکلا تو ایک دیہاتی ان سے ملا اور ان سے کہا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا جو مال جمع کر کے رکھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کے لیے تباہی ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب زکوٰۃ مشروع ہوئی تو اللہ نے اسے مال کی پاکی کا ذریعہ بنا دیا، پھر متوجہ ہو کر فرمایا اگر میرے پاس احد کے برابر سونا ہو، مجھے اس کی مقدار معلوم ہو اور میں زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق اسے خرچ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، احمد بن عبد المالک، موسیٰ بن اعین، عمرو بن حارث، دراج ابی سماح ابن حجیرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ علی بن محمد، یحییٰ بن آدم، شریک، ابو حمزہ شعبی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق فرض نہیں ہے۔ علی بن محمد، وکیع، ابو اسحاق، حارث، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں گھوڑوں
اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی، لیکن ہر 40 درہم میں سے 1 درہم زکوٰۃ ادا کرو۔ بکر بن خلف، محمد بن یحییٰ، عبید اللہ بن موسیٰ، ابراہیم بن اسماعیل، عبداللہ بن واقد، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر 20 اور اس زائد دینار میں سے نصف دینار اور 40 دینار میں سے 1 دینار زکوٰۃ وصول فرماتے تھے۔ نصر بن علی جہضمی، شجاع بن ولید، حارثہ بن محمد، عمراہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، کسی مال میں زکوٰۃ لازم نہیں یہاں تک کہ اس پر سال گزر جائے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، ولید بن کثیر، محمد بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ، یحییٰ بن عمارہ، عباد بن تمیم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، 5 وسق سے کم کھجور میں زکوٰۃ اور نہ ہی 5 اوقیہ سے کم چاندی میں اور نہ ہی 5 اونٹوں سے کم میں۔ علی بن محمد، وقیع، محمد بن مسلم، عمرو بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور نہ ہی 5 اوقیہ سے کم چاندی میں اور نہ ہی 5 وسق سے کم غلہ میں۔ محمد بن یحییٰ، سعید بن منصور، اسماعیل بن زکریا، حجاج بن دینار، حکم، حجیہ بن عدی، علی بن طالب، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل از وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ علی بن محمد، وقیع، شعبہ، عمرو بن مرہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ اس کو دعا دیتے، تو میں اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا، آپ نے فرمایا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت فرما۔
سوید بن سعید، ولید بن مسلم، بختری بن عبید حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم زکوٰۃ دو تو اس کا اجر مت بھولو، یوں کہو اے اللہ اسے غنیمت بنا دیجئے، تاوان نہ بنائیے۔ ابو بشر بکر بن خلف، عبد الرحمن بن مہدی، سلیمان بن کثیر، حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت سالم نے مجھے وہ تحریر پڑھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے قبل زکوٰۃ کے متعلق لکھوائی تھی۔ اس میں تھا کہ 5 اونٹوں میں 1 بکری اور 10 میں 2 بکریاں، 15 میں 3 اور 20 میں 4 اور 25 سے 35 تک میں 1 سالہ اونٹنی ہے، اگر یہ نہ ہو تو 2 سالہ اونٹ نر، 35 سے 1 بھی زائد ہو تو 45 تک 2 برس کی اونٹنی ہے، 45 سے 1 بھی زائد 60 تک 3 برس کی اونٹنی ہے، 60 سے 1 بھی زائد ہو تو 75 تک 4 برس کی اونٹنی ہے، 75 سے بھی 1 زائد ہو تو 90 تک 2 سالہ 2 اونٹنیاں ہیں، 90 سے 1 بھی زائد ہو تو 120 تک 3 سالہ 2 اونٹنیاں ہیں، اس سے زائد ہو تو ہر 50 میں 3 سالہ 1 اونٹنی ہے اور ہر 40 میں 2 سالہ 1 اونٹنی ہے۔ محمد بن عقیل بن خویلد نیشاپوری، حفص بن عبداللہ سلامی، ابراہیم بن طہمان، عمرو بن یحییٰ بن عمارہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 اونٹوں سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں اور نہ ہی 4 میں کچھ ہے، 5 سے 9 تک اونٹوں میں 1 بکری ہے اور 10 سے 14 تک میں 2 بکریاں ہیں اور 15 سے 19 تک 3 بکریاں اور 20 سے 24 تک اونٹوں میں 4 بکریاں ہیں اور 25 سے 34 تک 1 سالہ اونٹنی ہے اور 1 سالہ اونٹنی نہ ہو تو 2 سالہ اونٹ ہے اور 36 سے 45 تک میں 2 سالہ 1 اونٹنی، اس سے 1 اونٹ بھی زیادہ ہو تو 60 تک میں 3 سالہ اونٹنی ہے، اس سے 1 اونٹ بھی زائد ہو تو 75 تک 4 سالہ اونٹنی ہے، اس سے 1 اونٹ بھی زائد ہو تو 90 تک 2 سالہ 2 اونٹنیاں ہیں، اس سے 1 بھی زائد ہو تو اس میں 120 تک 3 سالہ 2 اونٹنیاں ہیں، پھر ہر 50 میں 3 سالہ اونٹنی ہے اور ہر 40 میں 2 سالہ اونٹنی ہے۔ محمد بن بشار، محمد بن یحییٰ،
محمد بن مرزوق، محمد بن عبداللہ مصنی ثمامہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے انہیں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زکوٰۃ کے وہ احکام ہیں جو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض فرمائے، جس پر 4 سالہ اونٹنی واجب ہو اور اس کے پاس وہ نہ ہو بلکہ 3 سالہ اونٹنی ہو تو اس سے 3 اونٹنیاں لے لی جائیں، اور 4 سالہ کی جگہ میسر ہو تو 2 بکریاں لے لی جائیں، یا 20 درہم، اور جس پر 3 سالہ اونٹنی واجب ہو اور اس کے پاس 2 سالہ اونٹنی ہی ہو تو اس سے 2 سالہ اونٹنی کے ساتھ 2 بکریاں 20 درہم لیے جائیں، اور جس پر 2 سالہ اونٹنی واجب ہو جو اس کے پاس نہ ہو بلکہ اس کے پاس 3 سالہ اونٹنی ہو تو اس سے وہی لے لی جائے، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اس کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے، اور جس پر 2 سالہ اونٹنی واجب ہو جو اس کے پاس نہیں ہے بلکہ اس کے پاس 1 سالہ اونٹنی ہے تو اس سے وہی لے لی جائے، اور اس کے ساتھ وہ 20 درہم یا 2 بکریاں بھی دے، اور جس پر 1 سالہ اونٹنی واجب ہے اور وہ اس کے پاس نہیں بلکہ اس کے پاس 2 سالہ اونٹنی ہے تو مصدق زکوٰۃ وصول کرنے والا اس سے وہی لے لے اور اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے، اور اگر اس کے پاس پوری 1 سالہ اونٹنی نہ ہو بلکہ 1 سالہ اونٹ ہو تو اس سے وہی لے لیا جائے، اور اس کے علاوہ اس سے کچھ نہ لیا جائے۔ علی بن محمد، وکیع شریک، عثمان ثقفی، ابو لیلٰ سوید بن غفلہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے والا آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی دستاویز پڑھی، اس میں تھا زکوٰۃ کے ڈر سے متفرق کو جمع نہ کیا جائے اور مجتمع کو متفرق نہ کیا جائے، تو ان کے پاس ایک صاحب بہت عمدہ موٹی اونٹنی لے کر آئے، اس نے لینے سے انکار کر دیا تو وہ دوسری پہلی سے کم درجہ کی لے کر آئے تو لے لی، اور کہنے لگا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مسلمان کا بہترین اونٹ لے کر پہنچوں گا تو آپ کی ناراضگی میں کون سی زمین مجھے برداشت کرے گی اور کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا؟ علی بن محمد، وکیع، اسرائیل، جابر، عامر، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ وصول کرنے والا خوشی سے واپس ہو۔
محمد بن عبداللہ بن نمیر، یحییٰ بن عیسیٰ رملی، اعمش، شقیق، مسروق۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور فرمایا کہ ہر 40 گائے میں سے 2 سالہ گائے اور ہر 30 گائے میں سے 1 سالہ گائے یا بیل وصول کروں۔ سفیان بن وقیع، عبد السلام بن حرب، خسیف، ابو عبیدہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 30 گائے میں 1 سالہ گائے یا بیل ہے اور 40 میں 2 سالہ۔ بکر بن خلف، عبد الرحمن بن مہدی، سلیمان بن کثیر، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت سالم نے زکوٰۃ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے کی یہ تحریر میرے سامنے پڑھی۔ اس میں تھا 40 بکریوں میں 1 بکری ہے 120 تک، اس میں 1 بھی زائد ہو تو 200 تک 2 بکریاں ہیں، اس سے 1 بھی زائد ہو 100 میں 1 بکری ہے۔ اور اس تحریر میں یہ بھی تھا کہ متفرق کو مجتمع کو متفرق نہ کیا جائے، اور یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ میں نر بوڑھا اور معیوب جانور نہ لیا جائے۔ ابو بدر، عباد بن ولید، محمد بن فضل، ابن مبارک، اسامہ بن زید، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی زکوٰۃ ان کے پانیوں ڈیروں پر ہی وصول کی جائے۔ احمد بن عثمان بن حکیم عودی، ابو نعیم، عبد السلام بن حرب، یزید بن عبد الرحمن، ابو ہند، نافع، حضرت ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 40 سے 120 تک بکریوں میں 1 بکری ہے، اس سے 1 بھی زائد ہو جائے تو 2 بکریاں ہیں، 200 تک، اس سے 1 بھی بڑھ جائے تو ہر 100 میں 1 بکری ہے، اور زکوٰۃ کے ڈر سے متفرق کو جمع نہ کیا جائے اور مجتمع کو متفرق نہ کیا جائے، اور دونوں شریک اپنے اور حساب کریں، اور بوڑھا، معیوب اور نر جانور صدقہ وصول کرنے والے کو نہ دیا جائے الا یہ کہ وہ خود چاہے۔ عیسیٰ بن حماد مصری، لیث بن سعد، یزید بن ابی حبیب، سعد بن سنان،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا گناہ میں زکوٰۃ نہ دینے والے کی مانند ہے۔ ابو قریب عبدہ بن سلیمان، محمد بن فضیل، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاق، قاسم بن عمر بن قتادہ، محمود بن لبید، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے والا اللہ کی راہ میں لڑنے والے کے برابر ہے، یہاں تک یہ لوٹ کر اپنے گھر آئے۔ عمرو بن سواد مصری، ابن وہب، عمر بن حارث، موسیٰ بن حبیب، عبداللہ بن عبد الرحمن، حباب انصاری ایک روز حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان زکوٰۃ سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ میں چوری کا ذکر فرماتے ہوئے یہ کہتے نہیں سنا کہ جس نے زکوٰۃ کا اونٹ یا بکری چرائی وہ قیامت کے روز اسے اٹھائے ہوئے پیش ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ ابو بدر عباد بن ولید، ابو عتاب ابراہیم بن عطا، مولا عمران، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا گیا۔ جب وہ واپس ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، مال کہاں ہے؟ فرمانے لگے، تم نے ہمیں مال کی خاطر بھیجا تھا، ہم نے جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے ان سے وصول کر کے وہاں خرچ کر آئے جہاں اس مبارک دور میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن دینار، سلیمان بن یسار، عراق بن مالک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں۔ سہل بن ابی سہل، سفیان بن عیینہ، ابو اسحاق، حارث، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ تمہیں معاف کر دی۔ عمرو بن سواد مصری، عبداللہ بن وہب، سلیمان، بلال،
شریک بن ابی نمر، عطا بن یسار، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا اور فرمایا اناج میں سے اناج، بکریوں میں سے بکری، اونٹوں میں سے اونٹ اور گائے بیلوں میں سے گائے بطور زکوٰۃ لو۔ ہشام بن عمار، اسماعیل بن عیاش، محمد بن عبید اللہ، عمرو بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 چیزوں میں زکوٰۃ مقرر فرمائی: گندم، جو، کھجور، کشمش اور جوار۔ اسحاق بن موسیٰ، ابو موسیٰ انصاری، عاصم بن عبد العزیز بن عاصم، حارث بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعد بن ابی ذباب، سلیمان بن یسار، بسر بن سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زمین بارش اور چشموں سے سیراب کی جائے اس میں عشر ہے، اور جو پانی کھینچ کر سیراب کی جائے اس میں نصف عشر ہے۔ ہارون بن سعید مصری، ابو جعفر ابن وہب، یونس ابن شہاب، سالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارش اور نہروں چشموں سے سیراب ہو یا پالی ہو اس میں عشر ہے، اور جو ڈول سے سیراب ہو اس میں نصف عشر ہے۔ حسن بن علی بن عفان، یحییٰ بن آدم، ابو بکر بن عیاش، عاصم بن ابی نجود، وائل، مسروق، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ بارانی اور بعلی زمین سے عشر لوں۔ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں اور عشری وہی زمین ہے جس کو بارش کے علاوہ اور کوئی نہ لگتا ہو، اور بعل وہ انگور کی بیل جس کی جڑیں زمین میں پانی کے اندر ہوں، اس وجہ سے اسے 6 سال تک پانی لگانے کی ضرورت نہ ہو، تو یہ ہے بعل۔ اور سیل کہتے ہیں ندی کے پانی کو، اور غیل سیل سے کم ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی، زبیر بن بکار ابن نافع، محمد بن صالح تمار، زہری، سعید بن مسیب، حضرت عتاب اسید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی کھجوروں اور انگوروں کا اندازہ کرنے کے لیے آدمی روانہ فرمایا کرتے تھے۔
موسیٰ بن مروان رقی، عمر بن ایوب، جعفر بن برقان، میمون بن مہران، مقسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے جب خیبر فتح فرمایا تو ان سے یہ طے ہوا کہ سب زمین اور سونا چاندی ہمارا ہے۔ خیبر والوں نے عرض کیا کہ ہم زراعت خوب جانتے ہیں، تو آپ ہمیں زمین اس شرط پر زراعت کرنے کے لیے دے دیں کہ آدھی پیداوار ہماری اور آدھی آپ کی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شرط پر آپ نے زمین ان کے حوالے کر دی۔ جب کھجور اتارنے کا وقت آیا تو آپ نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا تو انہوں نے کھجور کا اندازہ لگایا۔ اہل مدینہ کی اصطلاح میں اسے خرس کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس درخت میں اتنی کھجور ہے تو اس میں اتنی۔ تو یہود نے کہا اے ابن رواحہ، تم نے ہمیں زیادہ بتایا، واقعی میں اتنی کھجور نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو ابن رواحہ نے فرمایا میں کھجور کاٹ لیتا ہوں اور جو کچھ میں نے کہا اس کا نصف تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے یہی حق ہے جس سے آسمان و زمین قائم ہیں، ہم راضی ہیں کہ جتنا آپ نے کہا اتنا ہی آپ لیں۔ ابو بشر بن خلف، یحییٰ بن سعید، عبد الحمید بن جعفر، صالح بن ابی عریب، کثیر بن مراہ حضرمی، حضرت عوف بن اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ کسی نے مسجد میں کھجور کا خوشہ یا خوشے لٹکا دیے تھے۔ آپ کے دستے مبارک میں چھڑی تھی، آپ چھڑی اس پر مارتے جاتے، اس سے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی اور یہ فرماتے جاتے اگر یہ صدقہ دینے والا چاہتا تو اس سے عمدہ مال صدقہ میں دیتا۔ ایسا صدقہ کرنے والا قیامت کے روز ردی کھجور کھائے گا۔ احمد بن محمد بن یحییٰ بن سعید قطان، عمرو بن محمد عنقزی، اسبات بن نصر سدی، عدی بن ثابت، براء بن عازب فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب کھجور کی کٹائی کا وقت آتا تو اپنے باغوں سے کھجور کے خوشے توڑ کر مسجد نبوی میں 2 ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی رسی پر لٹکا دیتے، اسے فقراء مہاجرین کھا لیتے تو کوئی ایسا بھی کر دیتا کہ ان میں ردی کھجور کا خوشہ ملا دیتا اور یہ سمجھتا کہ اتنے بہت سے خوشوں میں یہ بھی جائز ہے۔ تو ایسا کرنے والوں سے متعلق یہ آیت وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ،
یعنی خراب اور ردی کھجور دینے کا ارادہ نہ کرو۔ تم اسے خرچ تو کر دیتے ہو، لیکن اگر تمہیں ایسا ردی مال کوئی دے تو ہرگز نہ لو مگر چشم پوشی کر کے، یعنی اگر ایسا خراب مال تمہیں تحفہ میں دیا جائے تو تم اسے قبول نہ کرو مگر تحفہ بھیجنے والے سے شرم کر کے لے لو، اور تمہیں اس پر غصہ بھی ہو کہ اس نے تمہیں ایسی چیز بھیجی جس کی تمہیں کوئی حاجت نہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالی تمہارے صدقات سے بے پرواہ ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن محمد، وکیع، سعید بن عبد العزیز، سلیمان بن موسیٰ، حضرت ابو سیارہ مطعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس شہد کے چھتے ہیں۔ فرمایا اس کا عشر ادا کیا کرو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے لیے مخصوص فرما دیجئے۔ آپ نے میرے لیے مخصوص فرما دیا اور بطور جاگیر ان کو دے دیا۔ محمد بن یحییٰ، نعیم بن حماد، ابن مبارک، اسامہ بن زید، عمرو بن شعیب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد میں عشر لیا۔ محمد بن رماح مصری، لیث بن سعد، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر میں 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے گندم کے 2 مد کو اس کے برابر سمجھا۔ حفص بن عمر، عبد الرحمن بن مہدی، مالک بن انس، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان مرد عورت آزاد غلام پر 1 صاع کھجور یا جو صدقہ فطر کا متعین فرمایا۔ عبداللہ بن احمد بن بشیر بن زکوان، احمد بن اظہر، مروان بن محمد، ابو یزید خولانی، سیار بن عبد الرحمن صادافی، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ لہذا جو نماز عید سے قبل ادا کرے اس کا صدقہ مقبول ہوا، اور جو نماز کے بعد ادا کرے
تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ علی بن محمد، وکیع، سفیان، سلمہ بن کہیل، قاسم بن مخیمرہ، ابو عمار، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے قبل ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو آپ نے ہمیں صدقہ فطر کا نہ حکم دیا اور نہ روکا، اور ہم بدستور ادا کرتے رہے، کیونکہ پہلا حکم کافی تھا اور زکوٰۃ کی وجہ سے یہ منسوخ نہ ہوا تھا۔ علی بن محمد، وکیع، داود بن قیس، فرا، عیاض بن عبداللہ بن ابی سراح، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہم صدقہ فطر میں کھجور، جو، پنیر، کشمش سب کا ایک صاع دیتے تھے، اور ہم اتنا ہی دیتے رہتے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آئے تو آپ نے دوران گفتگو یہ بھی کہا، میرے خیال میں شام کی گندم کے 2 مد ان اشیاء کے 1 صاع کے برابر ہیں۔ تو لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں عمر بھر اتنا ہی ادا کروں گا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ادا کیا کرتا تھا۔ ہشام بن عمار، عبد الرحمن بن سعد بن عمار، عمر بن حفص، عمار بن سعد، حضرت مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور، جو اور بغیر چھلکے کے جو کا 1 صاع صدقہ فطر میں دینے کا حکم دیا۔ حسین بن جنید دامغانی، عتاب بن زیاد مروزی، ابو حمزہ مغیرہ ازدی، محمد بن زید حیان اعرج، حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بحرین یا حجر بھیجا تو میں ایسے باغ میں بھی جاتا جو چند بھائیوں میں مشترک ہوتا، اور ان میں سے ایک مسلمان ہوتا تو میں مسلمان سے عشر اور مشرک سے خراج وصول کرتا۔ عبداللہ بن سعید کندی، محمد بن عبید تنافسی، ادریس اودی، عمراہ بن مراہ، ابو بختری، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 وسق
60 صاع کا ہوتا ہے۔ علی بن منذر، محمد بن فضیل، محمد بن عبید اللہ، عطا بن ابی رباح، ابو زبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے۔ علی بن محمد، ابو معاویہ، اعمش، شقیق، عمرو بن حارث بن مستلق، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرا اپنے خاوند پر اور ان یتیموں پر جو میری پرورش میں خرچ کرنا صدقہ ہمیں کافی ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینب کو دوہرا اجر ملے گا، صدقہ کا ثواب اور صلہ رحمی کا ثواب۔ دوسری روایت میں بھی یہی مضمون مروی ہے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، یحییٰ بن آدم، حفص بن غیاث، ہشام بن عروہ، زینب بنت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میرے خاوند جو کہ نادار ہیں اور یتیم بھانجوں میں ہر حال میں اتنا خرچ کرتا ہوں، یہ صدقہ کافی ہوگا؟ فرمایا جی ہوگا، اور حضرت زینب دستکاری میں مہارت رکھتی تھیں۔ علی بن محمد بن عمرو بن عبداللہ عودی، ہشام بن عروہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنی رسیاں لے کر پہاڑ پر جائے اور اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے اور بیچ کر استغنا حاصل کرے، یہ لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے، یعنی ان کی تو مرضی ہے کہ لوگ دیں یا نہ دیں۔ علی بن محمد، وقیع ابن ابی ذئب، محمد بن قیس، عبد الرحمن بن یزید، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میری ایک بات قبول کرے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ لیتا ہوں؟ میں نے عرض کیا میں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے کچھ نہ مانگنا۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوتے اور چھڑی گر جاتی تو کسی سے یہ نہ کہتے کہ یہ مجھے پکڑا دو، بلکہ خود اتر کر اٹھاتے۔
ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں سے ان کے اموال مانگے اپنا مال بڑھانے کے لیے، تو وہ دوزخ کے انگارے ہی مانگ رہا ہے، کم مانگ لے یا زیادہ اس کی مرضی ہے۔ محمد بن صباح، ابو بکر بن عیاش، ابو حسین، سالم بن ابی جعد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار کے لیے اور تندرست و توانا کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ حسن بن علی خلال، یحییٰ بن آدم، سفیان، حکیم بن جبیر، محمد بن عبد الرحمن بن یزید، عبد الرحمن بن یزید، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محتاج نہ ہونے کے باوجود سوال کیا تو قیامت کے روز اس کا سوال کرنا اس کے چہرہ پر زخم بدنما داغ کی طرح کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محتاج نہ ہونے کی حد کیا ہے؟ فرمایا، 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔ محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق، معمر، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالدار کے لیے صدقہ حلال نہیں، صرف 5 آدمیوں کے لیے حلال ہے جو صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہو، وہ اپنی متعین تنخواہ لے، اور اللہ کے راستہ میں لڑنے والا، اور وہ مالدار جو صدقہ کی چیز نادار سے خرید لے اور اپنے مال سے اس کی قیمت ادا کرے، یا نادار کو کوئی چیز صدقہ میں ملی اور اس نے وہ مالدار کو ہدیہ میں دے دی۔ اور قرض دار عیسیٰ بن حماد مصری، لیث بن سعد، سعید بن ابی سعید مقبوری، سعد بن یسار، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اور اللہ کے ہاں پاکیزہ مال ہی قبول ہوتا ہے، تو اسے اللہ تعالی اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، اگرچہ ایک کھجور ہو، پھر وہ اللہ کے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالی اسے پالتے رہتے ہیں جیسے تم اپنے بچھڑے کو پالتے ہو۔ اونٹ کا بچھڑا، فرمایا
یا گھوڑے کا۔ علی بن محمد وکیع اعمش خیثامہ حضرت ابن حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص سے اس کا پروردگار گفتگو فرمائے گا، ان کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، سامنے دیکھے گا تو دوزخ دکھائی دے گی، دائیں دیکھے گا تو اپنے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں گے، بائیں دیکھے تو بھی اپنے بھیجے ہوئے اعمال نظر آئیں گے، لہذا تم میں سے جو بھی دوزخ سے بچنے کی استطاعت رکھے گو کھجور کے ٹکڑے کے ذریعہ ہو تو وہ بچ جائے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن محمد وکیع ابن عون، حفصہ بنت سیرین، رباب ام رائح سلیع، حضرت سلمان بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین پر صدقہ ایک صدقہ ہے اور قرابت دار پر صدقہ دو نیکیاں ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔